اخنس بن شریک، یہ شخص بڑا ہی بدبخت آدمی تھا، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا اور بڑی میٹھی گفتگو کرتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اس کا علم نہیں تھا، اور وہ آپ بھی اس کو مخلص شخص ہی سمجھتے تھے۔ یہ بنیادی طور پہ آیات جو ہے اسی شخص کے بارے میں نازل ہوئی، جب اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا تو فطری طور پہ آپ کو متاثر کر جاتا، اور آپ اپنی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا تھا، اور اپنی فطرت سے فطری طور پہ آپ اس کی باتوں سے متاثر ہوتے۔ لیکن یہ شخص انتہائی جھگڑالو تھا، اور یہ بہت سا فساد مچانے والا تھا۔ تو یہ آیات جو ہے اسی حوالے سے، وَمِنَ النَّاسِ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے ایک ایسا بھی ہے، من یعجبک، من جو کہ یعجبک، ہم اردو میں سوال کرتے ہیں تعجب میں ڈال دیتی ہے، تعجب میں ڈال دینا، عجیب محسوس ہونا۔ تو یہاں پہ جب ہم محاورہ ترجمہ کر رہے ہوں گے تو آپ کو بھلی محسوس ہوتی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، من یعجبک، کہ بھلی لگتی ہیں آپ کو، تعجب میں ڈال دیتی ہیں آپ کو، لیکن با محاورہ جب ترجمہ کر رہے ہوں گے مفہوم کے اعتبار سے ایسے ہے کہ آپ کو اچھی لگتی ہیں اس کی باتیں۔ من یعجب، جو تعجب میں ڈال دیتی کا آپ کو، لیکن جب ہم با محاورہ ترجمہ کر رہے ہوں گے تو بھلی لگتی ہیں کا آپ کو، قولہ، اس کی باتیں، قولہ، اس کا قول یا اس کی باتیں، ومن الناس، لوگوں میں سے ایک ایسا بھی ہے، من جو کہ یعجبو کا، بھلی لگتی ہے آپ کو یا تعجب میں ڈال دیتی ہے آپ کو، قولہ، اس کی بات، فی الحیات الدنیا، فی معنی میں، الحیات زندگی، الدنیا یہ دنیاوی زندگی، کہ دنیاوی زندگی کے معاملات میں آپ کو اس کی باتیں اچھی لگتی ہیں، وَيُشْهِدُ، اور یشہدو، وہ گواہ بناتا ہے، وہ شہادت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی، وہ گواہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ کو، اعلیٰ، اس چیز پر، ما فی قلبی، ما منی جو، فی منی میں، قلبی دل، ہی اس کا، وَيُشْهِدُ، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ کو، اعلیٰ، اس چیز پر، ما فی قلبی، جو کچھ اس کے دل میں ہے، وَهُوَ، اور وہ، أَلَدُّ الخصام، أَلَدُّ الخصام، الد کا معنی، الد الخصام، بہت سخت، الف جو ہے نا یہاں پہ اس کا معنی بہت زیادہ، بہت، اور لد الخصام، لد الخصام ہو گیا بہت زیادہ جھگڑالو، بہت زیادہ ایکسٹریملی، ایک شخص کی کورل سم جو ہوتا ہے کہ بہت زیادہ لڑنے والا، بٹرسٹ آف دا اپوننٹ جو ہوتا ہے، ایک بہت برا دشمن جو ہے، اس کے معنی میں آتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن یعجبک، ایک ایسا ہے، ایک ایسا بھی ہے، من جو کہ یعجبک، بھلی لگتی ہے آپ کو، قولہ، اس کا قول، اس کی بات، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وَیُشْہِدُ، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ کو، علی، اس چیز پر، ما جو، فی معنی میں، قلبی، اس کے دل میں ہے، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس چیز پر جو کہ اس کی دل میں، یعنی کہ اللہ کی قسمیں اٹھاتا ہے، چکنی چپڑی باتیں کر کے اللہ کی قسمیں اٹھاتا ہے، میٹھی میٹھی پیاری پیاری باتیں کرتا ہے اور ساتھ اللہ کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ وَهُوَ، حالانکہ وہ کیا ہے، وَهُوَ، اور وہ، أَلَدُّ الخصام، کا معنی بہت زیادہ، لد الخصام، سخت جھگڑالو ہے، سخت جھگڑالو، بہت سخت جھگڑالو ہے، لڑائی کرنے والا، لڑاکا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن یعجبک، ایک ایسے بھی ہے، من جو کہ یعجبک، تعجب میں ڈال دیتی ہے، بھلی لگتی ہے کا آپ کو، قولہ، اس کی بات، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ویشہد اللہ، اور اور یشہد، وہ گواہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ کو، علی، اس چیز پر، ما فی قلبہ، جو اس کے دل میں ہے، وہو الد الخصام، اور وہ حالانکہ وہ بہت سخت جھگڑالو ہے۔ اگلی آیت، وَإِذَا، اور جب، تولا، وہ لوٹتا ہے، تولا کا معنی when he turns his back، جب وہ اپنی پیٹھ پھیرتا ہے، تولا کا معنی وہ لوٹتا ہے، یعنی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس سے اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ سعی کا معنی کیا ہے، کوشش کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، فی الارض، زمین میں، لیفسد،
تاکہ، لی کا معنی تاکہ کے لیے، یفسدہ وہ فساد پھیلائے، فی معنی میں، ہا اس میں، یعنی کہ ہا کا ضمیر کس کی طرف راجع ہے؟ ارض کی طرف، کہ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ سعی فی الارض، وہ کوشش کرتا ہے زمین میں، لیفسدہ تاکہ وہ فساد پھیلائے، فیہا اس میں، ویہلک اور تباہ کرے، ہلاک کرے، الحرث، حرث کہتے ہیں کھیتی کو، یہ لفظ ہم نے پہلے بھی پڑھا، مفسرین نے یہاں پہ اس سے معنی عورت بھی لیا ہے، وَيُهْلِكَ اور وہ ہلاک کر دے، تباہ کر دے، الحرث کھیتی کو، وَالنَّسْلَ اور نسل کو، کہ وہ فصلوں کو اور نسلوں کو تباہ کر دے۔ اس کی کوشش کیا ہے؟ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس سے لوٹتا ہے، وَتَوَلَّى اور جب وہ لوٹتا ہے، وَإِذَا تَوَلَّى اور جب وہ لوٹتا ہے، سعی وہ کوشش کرتا ہے، سعی کرتا ہے، سعی کا معنی لیس الانسان الا ما سعى، ہم کہتے ہیں نا کہ انسان کے لیے کچھ نہیں الا مگر ما سعى، جس کی وہ کوشش کرتا ہے، یہ وہی سعی ہے، کوشش کرنا، سعی وہ کوشش کرتا ہے، فی الارض زمین میں، لیفسد تاکہ وہ فساد پھیلائے، فیہا اس زمین میں، فیہا اس میں، اور ہا کا ضمیر کس کی طرف راجع ہے؟ کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ ارض کی طرف، وَيُهْلِكَ اور وہ ہلاک کر دے، الحرث کھیتی کو، والنسل اور نسل کو، کہ وہ فصلوں کو اور نسلوں کو، انسانوں کو تباہ کر دے، ہلاک کر دے، واللہ اللہ تعالی لا یحب الفساد فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، واللہ اللہ تعالی لا یحب نہیں پسند کرتا، الفساد فساد کو، فساد کو، وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے یا کہا جائے، لہو اس سے کیا کہا جائے؟ اتق اللہ اللہ سے ڈر جا، اتق اللہ اللہ سے ڈر، اخذت کا مطلب پکڑ لیتا، اخذا کا مطلب پکڑنا، مطلب آ کے گھیر لینا، اسے جما دینا، اسے منجمد کر دیتی ہے، اخذت اسے منجمد کر دیتی ہے، اسے پکڑ لیتی ہے، کیا چیز؟ اسے، العزت غرور، یہاں پہ عزت کا جو معنی کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ غرور، تکبر، ایگو، جو اس کی ایگو ہے، اس کا تکبر ہے، وہ اسے کیا کرتا ہے؟ وہ اسے آ کے پکڑ لیتا ہے، اسے اچک لیتا ہے، اس کا پرائڈ، اس کا غرور، جو اس کا کنسیٹ ہے، وہ آ کے اسے پکڑ لیتا ہے۔ جب اس سے یہ کہا جائے کہ اللہ سے ڈر، تو اس سے آ کے اس کا غرور پکڑ لیتا ہے، کس پہ؟ بالعصم، گناہ پہ، اسے اس کا غرور گناہ پہ پکڑ لیتا ہے یا جما دیتا ہے، فحسبہ بس، حسب کا معنی ٹھکانہ، بس حسبہ کافی ہے، جہنم اس کے لیے جہنم، فحسبہ بس اس کے لیے انف، اٹ از انف، حسبہ کا مطلب اس کے لیے کافی ہے، جہنم جہنم، والا بئس اور لا البتہ، بئس برا، مہاد ٹھکانہ، اور البتہ یہ جہنم کیا ہے؟ بہت برا ٹھکانہ ہے، وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جائے، لہو اس سے، اتق اللہ اللہ سے ڈر، اخذتہ العزت تو اس سے پکڑ لیتا ہے، اسے آن پکڑتی ہے، العزت اس کا غرور، بالاسم گناہ پر، کہ اسے اس کا غرور آ کے پکڑ لیتا ہے اور اسے جما دیتا ہے، کس پہ؟ گناہ پہ، فحسبہ بس کافی ہے، کہتے ہیں حسبی اللہ، حسبی اللہ کافی ہے میرے لیے اللہ تعالیٰ، ایک دعا ہے نا جو ہم مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھتے ہیں اور فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھتے ہیں، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، تو اس میں جو حسبی ہے اس کا معنی کیا ہے؟ کافی ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی حضرت ابو بکر صدیق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا مال اسباب سارے کا سارا لے کے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ آپ نے کیا چھوڑا؟ تو انہوں نے کہا حسبی اللہ و رسول، کہ میں نے، میرے لیے کافی ہے اللہ اور اللہ کے رسول، تو یہ وہی حسبی ہے، فحسبہ بس کافی ہے اس کے لیے، جہنم و جہنم، ولبئس المہاد اور بہت برا ٹھکانہ ہے، ومن الناس اور اگلی آیت ہم پڑھ رہے ہیں اب، ومن الناس اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، من یشری کوئی ایسا بھی ہے، من یشری جو بیچ ڈالتا ہے، من یشری جو بیچ ڈالتا ہے، نفسہ اپنے نفس کو، ابتغاء چاہتے ہوئے، تلاش کرتے ہوئے، مرضات
اللہ اللہ کی خوشنودی کو، ومن الناس اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے، پہلے ذکر ہوا کہ لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ جو عجیب عجیب باتیں کر کے دنیا کی باتیں کر کے متاثر کرتا ہے، اور پھر فرمایا صحابہ کے بارے میں، بعض خاص صحابہ کے بارے میں کچھ ایسے بھی ہیں لوگوں میں سے کہ جنہوں نے اپنے نفسوں کو اللہ کی خوشنودی کی خاطر بیچ دیا ہے، جیسے اللہ حکم کریں گے ویسے وہ کریں گے، جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت حکم کرے گی ویسے وہ اپنے آپ کو مولڈ کر لیں گے، اور اپنے نفس کی، اپنی ذاتیات کی کوئی چیز اس میں ان کا غرور، ان کا پرائڈ، ان کی عزت جو ہے اس میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ ومن الناس اور لوگوں میں سے من یشری ایک ایسا بھی ہے جو بیچ ڈالتا ہے نفس کو ہو اپنے ابتغاء چاہتے ہوئے مرضات اللہ کی خوشنودی کو، ومن الناس لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے من یشری جو بیچ ڈالتا ہے نفسہ اپنے نفس کو ابتغاء چاہتے ہوئے مرضات اللہ کی خوشنودی کو، واللہ اللہ تعالی رؤوف بالعباد اللہ تعالی بڑے ہی مہربان ہیں، رؤوف کا معنی مہربان، بالعباد اپنے بندوں پر، ایسے بندے جو اپنے نفسوں کو اللہ کی خوشنودی کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر بیچ ڈالے۔ ومن الناس اور لوگوں میں سے من یشری کوئی ایسا بھی ہے، من یشری جو بیچ ڈالتا ہے نفسہ اپنے نفس کو ابتغاء چاہتے ہوئے مرضات اللہ کی خوشنودی کو، واللہ اللہ تعالی رؤوف بہت مہربان ہے بالعباد اپنے بندوں پر، عبد کی جمع عباد۔ اگلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا یا اے الذین جو آمنو جو سب ایمان لائے ہو، ادخلو داخل ہو جاؤ سب، فی السلم اسلام میں، کافتن پورے کے پورے مکمل، ولا اور نہ تتبعوا تم پیروی کرو، خطوات یہ لفظ پہلے بھی آ چکا، خط کی جمع خطوات، خط قدم یا نقش قدم، خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی، ان بے شک وہ لکم تمہارے لیے عدو دشمن ہے، مبین کھلا واضح اپیرنٹ۔ یا ایھا الذین آمنو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ادخلو تم داخل ہو جاؤ سب، فی السلم اسلام میں، کافتن پورے کے پورے، ولا تتبعوا ولا اور نہ تتبعوا تم پیروی کرو، پہلا تا ہے تم کے لیے، تبعوا پیروی کرو، تم سب پیروی کرو، خطوات الشیطان شیطان کے فٹ سٹیپس کی، انہو بے شک وہ لکم تمہارے لیے عدو دشمن ہے، مبین کھلا۔ اصل میں اس آیت میں مختصر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بعض یہود مسلمان ہوئے اور وہ چاہتے تھے کہ شریعت اسلامی کے ساتھ ساتھ تورات کے جو احکامات ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے چلا جائے، جیسے کہ وہ چاہتے تھے کہ ہفتے کے دن کی تعظیم کی جائے، اونٹ کے گوشت اور دودھ سے اجتناب کرے، جیسے یہ کوشر کے اندر وہ نہیں کھاتے، ان کو مکس کر کے نہیں کھاتے الگ الگ۔ اچھا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ جب اسلام لاؤ تو مکمل طور پہ اسلام کے احکامات کو قبول کرو، اسلام محض ایک طریقہ عبادت نہیں ہے، پورا نظام زندگی ہے، اس میں اعتقادات ہیں، اس میں عبادات ہے، معاشرت ہے، شخصی زندگی، معاشی زندگی، اقتصادی نظام، سیاست، طریقہ حکومت، ہر چیز اس کے اندر، زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں اسلام نے ہمیں گائیڈ نہ کیا ہو۔ اس لیے اسلامی شریعت کو مکمل طور پہ جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا ویسے ہی ماننا، اور پورے کا پورا ماننا، اس کی کسی ایک معمولی سے جز کو بھی جو معمولی سمجھ کے چھوڑنا نہیں ہے۔ حرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک حرام ہے، اور حلال محمد قیامت تک حلال ہے، نہ کوئی اس کو جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے جس چیز کو حلال کر دیا، کائنات کی کوئی شریعت، کوئی حکم، کوئی قانون، کوئی حکومت، کوئی ریاست، کوئی نظام اس کو حرام نہیں کر سکتا، اور جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حرام کر دیا، وہ کاموں میں سے ہو، وہ کھانوں میں سے ہو، وہ سسٹمز میں سے ہو، وہ سارے کے سارا قیامت تک کے لیے حرام ہے، اور اسے کوئی حلال نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے
داخل ہو جاؤ. یہ نہیں ہوگا کہ تم کچھ چیزیں جو ہے کہ کسی اور شریعت کی اٹھا لو, کچھ چیزیں کسی اور شریعت کی اٹھا لو. تو اس میں فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, ادخلوا داخل ہو جاؤ, فی السلم اسلام میں, کافۃ پورے کے پورے, ولا تتبعوا اور مت پیروی کرو, مت اتباع کرو, خطوات, خط کی جمع خطوات, خط کا معنی نقش قدم, یہ قدم, شیطان شیطان کی, انہو بے شک وہ, لکم تمہارے لیے, عدو دشمن ہے, مبین کھلا. فَإِن اگلی آیت 209, فَإِن بس اگر, زللتم تم پھسل گئے, زللتم تم متزلزل ہو گئے, ہم کہتے ہیں نا زلزلہ, زلزلے میں کیا ہوتا ہے, انسان ڈگمگا جاتا ہے, انسان متزلزل ہو جاتا ہے, تو وہی سے ہم ریلیٹ کریں گے. فَإِن زَلَلْتُمْ پس اگر تم ڈگمگا گئے, پھسل گئے, متزلزل ہو گئے, من بعدی اس کے بعد, ما جو کچھ, جاءتکم آ گئی تمہارے پاس, جاء کا معنی آنا, اتکم آ گئی تمہارے پاس, البینات واضح نشانیاں, اللہ تعالیٰ کی بینات آ گئی تمہارے پاس, اور اس کے بعد تم پھسل گئے. فَاعْلَمُوا بس جان لو, فَاعْلَمُوا بس تم سب جان لو, ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ, عزیز زبردست, حکیم حکمت والے ہیں, اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں. فَإِن بس اگر, زللتم تم ڈگمگا گئے, تم پھسل گئے, تم متزلزل ہو گئے, من بعدی اس کے بعد, ما جاءتکم یہ کہ آ چکی ہے, ما کا ویسے تو معنی کیا ہے جو, لیکن یہاں پہ ہم کیا کریں گے کہ کے معنوں میں, جاءتکم آ گئی تمہارے پاس, جاءتکم تمہارے پاس آ گئی, البینات واضح نشانیاں, کھلی نشانیاں, فَاعْلَمُوا کھلی نشانیاں آنے کے بعد اگر تم ڈگمگا گئے, پھسل گئے یا متزلزل ہو گئے, فَاعْلَمُوا بس جان لو, ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ, عزیز زبردست, حکیم حکمت والا ہے. آج کے سبق کی آخری آیت انشاءاللہ, هل ينظرون, هل کیا, ينظرون وہ منتظر ہیں, وہ سب منتظر ہیں, یا کیا وہ انتظار کر رہے ہیں, ينظرون کیا وہ منتظر ہیں, هل ينظرون کیا وہ سب انتظار کر رہے ہیں, الا یعنی کہ الا کا ویسے تو معنی کیا, مگر, ان یہ کہ, الا مگر, ان یہ کہ, یاتیا آ جائے ان کے پاس, یاتیا آ جائے, ہم ان کے پاس, اللہ اللہ تعالی, هل ينظرون کیا وہ سب اس بات کا انتظار کر رہے ہیں, الا ان مگر کہ, الا مگر, ان یہ کہ, یاتیا آ جائے, ہم ان کے پاس, اللہ اللہ تعالی, کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس آ جائیں, فی ظلال, فی ظلال سائبانوں میں, فی معنی میں, ظلال کا معنی سائبان, سایہ, کہتے ہیں نا ہم ظل سبحانی, ہمارے یہاں تو بہت زیادہ رواج ہے کہ بہت زیادہ ہم یہ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں نا, ظل سبحانی, پیر طریقت, رہبر شریعت, اور لوگوں کو جو ہے کہ وہ امیر المومنین اور قاضی القضات اور اس طرح کی جو درباری الفاظ ہوتے ہیں, لوگوں کی تعریفوں میں ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں, تو اسی سے ہم ریلیٹ کریں گے. ذل سبحانی جو ہم کہتے ہیں, وہ کیا, اس کا معنی کیا ہوتا ہے, ذل کا معنی ہوتا ہے سائبان. هل ينظرون کیا وہ سب انتظار کر رہے ہیں, الا مگر, ان یاتیہم اللہ کہ آ جائے ان کے پاس اللہ تعالیٰ, فی ظلال سائبانوں میں, من الغمام بادلوں کے, غمام کہتے ہیں بادلوں کے, کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائبانوں میں ان کے پاس آ جائیں. اصل میں یہود کے ہاں جو اللہ تعالیٰ کا تصور ہے وہ جسمانی تصور ہے, اور ان کی کتابوں میں اللہ تعالیٰ کے تصور کو اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بادلوں کے اوپر جو ہے کہ وہ زمین پہ آتے ہیں فرشتوں کے ساتھ, تو کوئی حیت انہوں نے بنائی ہوئی ہوتی ہے, اس طرح سے ان کی کتابوں کے اندر اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے. تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں, اس طرح سے بتا رہے ہیں ان کو کہ هل ينظرون کیا وہ سب انتظار کر رہے ہیں, الا مگر اس بات کا کہ, ان یہ کہ, یاتیہم اللہ آ جائے اللہ تعالیٰ ان کے پاس, فی ظلال سائبانوں میں, من الغمام بادلوں کے, فی معنی میں, ظلال سائبان سایہ, من الغمام بادلوں کے, بادلوں کے سائے میں,
اللہ تعالیٰ یا صاحبانوں میں اللہ تعالیٰ آ جائے ان کے پاس، ملائکت اور فرشتے بھی، وقضی الامر، وقضی اور قضاوت کر دی جائے، ہم کہتے ہیں نا قاضی صاحب نے قضاوت کر دی، فیصلہ کر دیا، اسی سے ریلیٹ کریں گے، وقضی الامر اور کام مکمل کر دیا جائے، فیصلہ کر دیا جائے، قضاوت کر دی جائے، وقضی الامر کام تمام کر دیا جائے، قصہ نپٹا دیا جائے، قضیہ چکا دیا جائے، اس طرح سے نا حل ینظرون کیا وہ انتظار کر رہے ہیں الا مگر اس بات کا کہ ان یہ کہ یاتی آ جائے ہم ان کے پاس اللہ تعالی فی ظلال سائبانوں میں من الغمامی بادلوں کے، والملائکۃ اور فرشتے بھی، وقضی الامر اور کام مکمل کر دیا جائے، فیصلہ کر دیا جائے، معاملہ نپٹا دیا جائے، وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ کی طرف ترجع رجوع کیے جائیں گے، یعنی لوٹائے جائیں گے، الامور تمام معاملات، اور اللہ کی طرف، وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ کی طرف ترجع الامور تمام کے تمام معاملات لوٹائے جائیں گے۔ آج کا سبق الحمدللہ ختم ہوا ہے۔ ہم الحمدللہ آج 210 آیات مکمل ہوگی، انشاءاللہ 76 آیات رہ گئی، انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کو اسی ماہ میں کمپلیٹ کر لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔